صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، سید الکونین، جد الحسنین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، الذین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ، أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى من المؤمنین بأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے۔ خمسہ مجالس کا سلسلہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ توبہ کی 111ویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل ہوا۔ پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ ایک معاملہ ہوا ہے، ایک خرید و فروخت ہوئی ہے جسے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ہو چکی ہے۔ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنین سے خرید لیا ہے۔ کیا خرید لیا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کا نفس ان سے خرید لیا ہے، ان کا مال ان سے خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس نفس اور اس مال کے بدلے میں اللہ نے مومنوں کو جنت دے دی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کی صفت کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، ان مومنین کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شخص کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ، یہ قتل کر دیتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، یہ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ قتل کر دیتے ہیں یا یہ قتل ہو جاتے ہیں۔
ہر دو صورت میں یہ کامیاب ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے وعدے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. اللہ نے اس وعدے کی ضمانت توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں دے رکھی ہے. اے رسول خوشخبری دے دیجئے اس خرید و فروش پر کہ جو مومنین نے اپنے پروردگار عالم سے کی ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی اصلی کامیابی ہے. پس پروردگار عالم مجاہدوں کی توصیف کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے. پیغمبر نے دین کی بہترین بنیاد رکھی ہے. مقدمہ سنیں اور نتیجے پہ آ رہا ہوں. پیغمبر نے ہم تک دین پہنچایا اور بہترین انداز میں دین پہنچایا. جو کچھ دین پہنچانے کے لیے ضرورت تھی تمام تر ابزار سے، تمام تر ان چیزوں سے استفادہ کیا کہ دین بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچ جائے. پیغمبر جاہل ترین معاشرے میں آئے، پست ترین معاشرے میں آئے. خرافات کا دورہ ہے، جہالت، تعصب، قبیلے کی لڑائیاں، اختلافات، جھگڑے، قوم قبیلے کا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، افتخار کرنا جھوٹا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتے تھے فخر کرتے کرتے. اس قدر بدترین زمانے میں پیغمبر اللہ نے افضل ترین نبی کو بھیجا. اور یہ نبی کا کمال تھا کہ نبی نے اس پست ترین معاشرے کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ قرآن اس معاشرے کی مثال پیش کر رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پروردگار قدم قدم پہ اس معاشرے کی خصوصیات کو، اس معاشرے کی افراد کی صفات کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. پست ترین معاشرے کو اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیا، جاہل ترین معاشرے کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیا. اب جب پیغمبر نے اعتقادات کی بہترین بنیاد رکھی، اعتقادات جس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، انسان کی عقل سے ہے، انسان کی بنیادی فکر اور بنیادی تفکر سے اعتقادات کا تعلق ہے. اس کے بعد پیغمبر نے بہترین اخلاقی بنیادیں رکھی. اخلاقیات کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی قوت نفسانیہ سے ہے. اخلاق ہم جسے کہتے ہیں اچھے انداز میں ملنا، جھک کر ملنا، تکبر نہیں کرنا، یہ اخلاق کا اثر ہے. اخلاق یعنی وہ قوت نفسانی، وہ طاقت نفس کہ جو انسان کے اندر ہمیشہ موجود رہے، جس کی وجہ سے انسان سچ بولے، جس کی وجہ سے انسان غیبت سے دور رہے، جس کی وجہ سے انسان عاجزی کرے، جس کی وجہ سے انسان حسد سے دور رہے، وہ طاقت. پس بہترین اعتقادات کی بنیاد رکھی، بہترین اخلاقیات کی بنیاد رکھی، اور بہترین احکام، فقہ، بہترین قوانین، بہترین ارتباطات کی بنیاد رکھی. بہترین دین ہم تک پہنچایا. اور اب یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ جتنا اچھا نبی نے ہم کو دین دیا، اتنا ہی اچھا ہمیں نبی نے دین کا محافظ دیا. جتنا اعلیٰ دین دیا ہے، جتنا مضبوط دین دیا ہے، جتنا باکمال دین دیا ہے، جتنی باکمال شریعت دی ہے، اتنا ہی باکمال، اتنا ہی بامعرفت، اتنا ہی مضبوط دین کا محافظ دیا ہے. اور ایک محافظ نہیں دیا، بلکہ یہ پیغمبر کا کرم ہے کہ ہر دور میں دین کا بہترین محافظ دیا. ایک نہیں بلکہ 14 محافظ دے کر کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہر دور میں دین رہے گا تو ہر دور میں دین کا محافظ بھی رہے گا. دین ہر دور میں باقی رہے گا. تو دین کا نگہبان، دین کا وارث، دین کا مبلغ، دین کا مروج، دین کی حفاظت کرنے والا. اگر آپ نے کوئی عمارت بنائی، بڑی اچھی عمارت بنائی، تھوڑا سا عباس ٹاؤن سے باہر نکل گئے، تھوڑا سا گلشن کی طرف چلے گئے، اچھا گھر لے لیا، اچھی زمین لے لی، وہاں پہ بہترین قسم کا آپ نے گھر بنایا. اب جب گھر بن گیا اور آپ اس گھر کو چھوڑ کے سفر پہ چلے جائیں، اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں،
تو آپ سے کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ نے کراچی میں گھر بنایا ہے، یہ گھر تو بنا دیا، بہت اچھا گھر بنایا، اوپر سے لے کر نیچے تک سریا مضبوط، لوہا مضبوط، اینٹیں مضبوط، رنگ اچھا، بہترین فرنیچر، بہترین سب کچھ، جو کچھ ہونا چاہیے ایک گھر میں سب کچھ آپ نے لے کے ڈال دیا، سب کچھ. لیکن اس گھر کا ایک محافظ بھی رکھ لیجئے، حسب استطاعت اس گھر پہ کیمرے بھی لگا دیجئے، حسب استطاعت جو ہو سکے اس گھر کی حفاظت کا انتظام کیجئے. کیوں؟ کیونکہ خطرات میں گھرا ہوا شہر ہے. اچھا گھر بنا لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس گھر کو اچھا باقی رکھنا، دشمنوں سے بچا کر رکھنا، حاسدوں سے بچا کر رکھنا، معاندوں سے بچا کر رکھنا، اپنے الفاظ میں کہوں چوروں ڈکیتوں سے بچا کے رکھنا اہم ہے. پیغمبر نے بھی بہترین دین کی عمارت بنا لی، بہترین دین کی بنیاد ڈال دی. اب اہم یہ ہے کہ اس دین کو آنے والے فتنوں سے بچا کے رکھے، بدعتوں سے بچا کے رکھے، خرافات سے بچا کے رکھے. اسی لیے پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی لئن تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں تمہارے درمیان ایک نہیں بلکہ دو محافظ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. اگر تم دونوں سے متمسک رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دونوں سے اگر متمسک رہے کبھی تم گمراہی کے نزدیک نہیں جاؤ گے. اب ہر امام نے دو کام کیے ہیں، ہر امام نے دو کام کیے ہیں، انسانوں کی ہدایت کی ہے اور دین خدا کی حفاظت کی ہے. ہر امام نے ہر دور میں، ہر امام نے ہر دور میں یہ دو کام اس انداز میں کیے ہیں کہ جس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہے. امام کے بنیادی وظائف وہی جو قرآن بیان کر رہا ہے، لقد ارسلنا فی کل امت لقد بعثنا فی کل امت رسولا. ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ یہ اللہ کی عبادت کروائیں اور طاغوت سے اجتناب کروائیں، اللہ کی بندگی کروائیں، یعنی دین کی حقیقی تصویر کو سلامت رکھیں اور آنے والے خرافات سے، آنے والی بدعات سے، آنے والے جھوٹے دین کے دعوے داروں سے اس دین کی حفاظت کریں. وہی جو رسولوں کا کام تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کیوں اللہ نے رسولوں کو بھیجا؟ پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے رسولوں کو بھیجا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس قابل بن جائیں کہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں، لوگ عدالت چاہنے لگے، لوگ عدالت کو طلب کرنے لگیں، لوگ عدالت کو پسند کرنے لگیں. بس ہر امام نے یہ دو کام کیے، ایک دین خدا کی حفاظت اور دوسرا دین خدا کی حفاظت بہترین انداز میں جیسے ممکن تھی ویسے دین خدا کی حفاظت کی اور انسانوں کی ہدایت. کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کام میں، کوئی نقص نہیں چھوڑا اس کام میں. ہر امام نے یہ کام بہترین انداز میں انجام دیا. اور یہ پیغمبر کا کمال تھا کہ پیغمبر یہ مقدمہ فراہم کر کے گئے. اب آئے اور اس امام پر چلیں کہ جس کا ہم دن منا کر آئے ہیں. سخت ترین دور میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام کو امامت مل رہی ہے سخت ترین دور میں. 34 سال امام نے امامت کی ہے. کس طریقے سے امام نے دین کی حفاظت کی، کس طریقے سے امام نے لوگوں کی ہدایت کی، کس طریقے سے امام نے اللہ کی عبادت کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا، کس طریقے سے امام نے وقت کے طاغوت اور وقت کے ظالم سے مقابلہ کیا اور مبارزہ کیا. سخت ترین دور امام کا، مشکل ترین دور امام کا، کٹھن ترین دور امام کا. 34 سال امام کا دور امامت ہے. اور آپ تصور کریں کہاں سے شروع ہو رہا ہے امام کا دور امامت؟ شام غریبہ سے. یعنی جب کائنات کی عظیم ترین مصیبت ڈھا دی گئی اس وقت امام کو امامت مل رہی ہے، اس وقت امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے.
امامت کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ سب سے پہلا سفر امام کا کوفے اور شام. بے در میں مصائب پر نہیں ہوں، لیکن سخت ترین، کٹھن ترین، مشکل ترین سفر امام کا. کس طریقے سے امام نے جہاد کیا. پھر امام جب مدینے آ رہے ہیں، پہلے امام کا دور سمجھے، پھر امام کے جہاد پہ آئیں گے. امام مدینے آ رہے ہیں، امام مدینے میں موجود ہے کہ یزید کی فوج مدینے پہ حملہ کرتی ہے اور واقعہ ہررا ہوتا ہے. مدینے کو تاراج کر دیا جاتا ہے، گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے. 3 دن تک یزید کے حکم پر سن 64 ہجری میں، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، سن 64 ہجری میں 3 دن تک مدینے کو تاراج کیا جاتا ہے. مدینے کی خواتین کو حلال سمجھا جاتا ہے، مردوں کے خون کو مباح سمجھا جاتا ہے. اتنی بے دردی سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ خون بہایا جاتا ہے مسلمانوں کا مدینے میں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس میں نوحہ و فریاد و ماتم نہ ہو. اگر تم نے حسین کی مدد نہیں کی تو یہ مت سمجھو تم حفاظت کے ساتھ، تم محفوظ انداز میں، تم پر امن انداز میں جیتے رہو گے. نہیں، اگر تم نے مشکل وقت میں ظلم کے خلاف قیام نہیں کیا، اگر تم نے امام کی مدد نہیں کی، تو وہی قتل و غارت گری کا سلسلہ جو کل کربلا میں ہوا تھا مدینے میں بھی بپا ہوگا. امام سجاد اس دور میں موجود ہے. کیا کیا میرے مولا نے؟ کیا کیا میرے امام نے؟ کچھ کیا یا امام ایک گوش و کنار میں موجود ہے؟ امام ایک تنہائی میں موجود ہے. امام ایک اپنے حجرے میں، اپنے خانقاہ میں، اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں موجود ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، صرف گریہ کر رہے ہیں؟ یا امام اپنے وظیفے کو بہترین انداز میں انجام دے رہے ہیں؟ امام ہر دور میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد کے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. امام جہاد کر رہے ہیں، امام استقامت کر رہے ہیں، امام مقاومت کر رہے ہیں یا نہیں؟ امام اس دور میں ایک حجرے میں موجود ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنی خانقاہ میں موجود ہیں، اپنی عبادت گاہ میں موجود ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی تسبیح نکال رہے ہیں. آئیں امام کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیا ہوا؟ پورا مدینہ تاراج ہو رہا ہے، مدینہ برباد ہو رہا ہے. صرف مدینے تک رکا نہیں، یہ ظلم مکے پہنچا. عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کے لیے یزید کی فوج مکے گئی. وہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں چھپ جاتا ہے. یزید کی فوج منجنیق سے خانہ کعبہ پر حملہ کرتی ہے. خانہ کعبہ کا غلاف جل جاتا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے تبرکات یزید کی فوج کے ہاتھوں جل جاتے ہیں. وہیں پر ہی خبر ملتی ہے یزید کی، اللہ، وہیں پر ہی خبر ملتی ہے کہ یزید اس دنیا سے چلے گیا. اور بس رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یہیں پر ہی رکھا. یزید اس دنیا سے چلا گیا. فوج، جزاکم اللہ، فوج بکھر جاتی ہے، فوج منتشر ہو جاتی ہے، فوج واپس چلی جاتی ہے اور عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کو تعمیر کرواتا ہے. یہ ایک حملہ. یزید چلے جاتا ہے، دور آگے بڑھتا ہے، یزید کا بیٹا آتا ہے. اس کے بعد مروان بن حکم کی حکومت آتی ہے. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت آتی ہے. یہ کون ہے عبد الملک بن مروان؟ کون ہے؟ جسے حمام المسجد کہا جاتا ہے، مسجد کا کبوتر. اتنا قرآن پڑھتا تھا، اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ ہمیشہ مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا گیا. جیسے ہی اس کو خبر ملی کہ تمہارا باپ مارا گیا اور حکومت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، تو قرآن بند کر کے کہتا ہے ہاذل فراق بینی و بینک، اے قرآن یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا دن ہے. اگر علی اور آل علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھا جائے تو یہی انجام ہوتا ہے. اگر آل محمد کو چھوڑ کر عبادتیں کی جائے تو یہی انجام ہوتا ہے. اس وقت تک عبادتیں رہتی ہے جب تک اختیار نہیں ہوتا. جب اختیار آ جاتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے. اب ہر کسی کے پاس الگ الگ اختیار ہوتا ہے. عبد الملک بن مروان کے پاس الگ اختیار تھا، فرعون کے پاس الگ اختیار تھا، میرے پاس الگ اختیار ہے.
فرعون کی بادشاہت مصر میں چلتی تھی، وہ وہاں پہ ظلم کرتا تھا. میری بادشاہت میرے گھر میں چلتی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے میں اپنے گھر میں تو کہیں اپنے ماتحت کے اوپر تو کہیں فرعون والی حرکتیں نہیں کر رہا. مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرے آفس میں جو ورکرز موجود ہیں، میرے پاس جو مزدور کام کر رہے ہیں، میرے پاس جو لیبرز کام کر رہے ہیں، میرے ماتحت جو بھی ہے، میں اس کے ساتھ عدل کر رہا ہوں یا اس پر ظلم کر رہا ہوں. اگر میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں تو مجھ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون کی حکومت مصر میں تھی، وہ مصر میں ظلم کرتا تھا. میری حکومت میرے گھر میں ہے، میں اپنے گھر پہ ظلم کرتا ہوں. یہ اخلاقیات بھی مجلس سے ملیں گے نا. جب گھر سے باہر ہوتا ہوں، دوستوں میں ہوتا ہوں تو ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں، خوشحال ہوں. جب گھر گیا تو غصے میں ہوں، چہرہ بگڑا ہوا ہے، غضبناک ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی فرعونیت ہے جو اس میں بڑے لیول پہ تھی، مجھ میں چھوٹے لیول پر ہے. اللہ کے رسول، حبیب خدا، خاتم الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے بہترین کون ہے؟ خیرکم، میری امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین شخص میری امت میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو، باہر والوں کے لیے نہیں. وہ بات کا مرحلہ ہے. سب سے پہلا حق گھر والوں کا، گھر والوں کے ساتھ جو سب سے اچھے اخلاق کو رکھتا ہے سب سے. اور پیغمبر نے فرمایا میں وہ ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، اپنے اہل بیت کے لیے سب سے بہترین ہوں، اپنے نزدیکی افراد کے لیے سب سے بہترین ہوں. بس عبد الملک بن مروان کو خبر ملی کہ اس کا باپ مارا گیا، حکومت اس تک آ گئی. کیا کیا؟ قرآن کو بند کیا اور کہا ھذا الفراق بینی و بینک، اور اب کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف اور صرف تلوار فیصلہ کرے گی. کہتے تھے کھانے میں اس کو اس وقت مزہ آتا تھا کہ جب کسی علی والے کے خون کو اس کے سامنے بہا دیا جائے. لاکھ کے قریب علی والوں کا خون اس کے سامنے بہایا گیا. کہا جاتا تھا یہودی ہیں مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کہا جاتا تھا زندی کے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس کے سامنے کہا جاتا تھا بت پرست ہیں اس کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس کے سامنے کہا جاتا تھا کافر ہیں اس کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پتہ چلتا تھا کہ یہ آل علی کا ماننے والا ہے، آل محمد کا ماننے والا ہے، سوائے قتل کے کوئی چارہ نہیں رکھتا تھا. اس دور میں 20 سال اس نے حکومت کی ہے، امام سجاد کے دور میں. کتنا سخت دور ہے، کتنا زیادہ حبس کا عالم ہے، کتنا زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہے، کتنا زیادہ سخت عالم ہے. اس دور میں میرے اور آپ کے چوتھے امام کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، انسانوں کی ہدایت اور دین کی حفاظت، یا میرے مولا ایک گوشے میں بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں میرے مولا؟ آئیں امام کی زندگی کو سمجھے، اس فرش عزا سے تبرک لے کر جائیں. فرش عزا کا تبرک وہ نہیں ہوتا جو مجلس کے بعد ملتا ہے، فرش عزا کا تبرک وہ ہوتا ہے جو فرش عزا پر مل رہا ہوتا ہے. یہاں سے روح کا تبرک ملتا ہے، یہاں سے دلوں کی طہارت ملتی ہے، یہاں سے فکر کا تبرک ملتا ہے، یہاں سے علم کا تبرک ملتا ہے، یہاں سے روحانیت کا تبرک ملتا ہے، یہاں سے معنویت کا تبرک ملتا ہے. کیا کیا میرے چوتھے امام نے؟ میرے امام سخت ترین دور میں، مشکل ترین دور میں، کٹھن ترین دور میں، اس وقت کہ جب عبد الملک بن مروان کے ایک گورنر کو حجاج بن یوسف کہا جاتا ہے، جس کے ظلم کی داستانیں آپ کے شہر تک آتی ہے، سندھ تک آتی ہے. اتنا زیادہ ظالم، اتنا زیادہ فاسق، اتنا زیادہ فاجر اس دور میں امام موجود ہیں. اس دور میں درس دینے کی اجازت نہیں ہے، اس دور میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس دور میں شاگرد بنانے کی اجازت نہیں ہے. امام اس دور میں کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، مظلوموں کی حمایت کے لیے، پسے ہوئے طبقے کی حمایت کے لیے، مجبور طبقے کی حمایت کے لیے، طاغوت کی مخالفت میں، ظالم کی مخالفت میں
میرے چوتھے امام کیا کر رہے ہیں، وہ دور، اور اس دور کو سمجھیں تو پھر سیکھنے میں مزہ آئے گا کہ کیا کیا امام نے۔ وہ دور ہے کہ مدینے میں سوگ کا عالم ہے۔ کس مدینے میں؟ اس مدینے میں جس مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مدینے میں پیغمبر نور بکھیر رہے، معنویت کے عظیم ترین چراغ جلا رہے، کتنے اعلیٰ معارف کو بیان کر رہے ہیں، توحیدی کمالات کو بیان کر رہے ہیں، اس مدینے میں سوگ کا عالم ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے مدینے میں؟ کیا ہوا ہے مدینے میں؟ کسی مفتی کا انتقال نہیں ہوا، کسی محدث کا انتقال نہیں ہوا، کسی دیندار عابد زاہد کا انتقال نہیں ہوا، کسی صحابی کسی تابعی کا انتقال نہیں ہوا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے میں سوگ منایا جا رہا تھا کیونکہ ایک گانا گانے والی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اتنا زیادہ ان بادشاہوں نے عمدن قصدن جان بوجھ کر یہ فحش، یہ عریانیت، یہ فحاشی، یہ مادیات پھیلائی تاکہ دین سے دور کیا جا سکے، تاکہ روحانیت سے دور کیا جا سکے۔ کسی محدث، کسی مفتی، کسی عالم کے مرنے پر اتنا سوگ نہیں منایا جاتا جتنا ایک گانا گانے والی کے مرنے پر مدینے میں افسوس کیا جا رہا ہے، سوگ منایا جا رہا ہے۔ جب وہ گانا گاتی ہے تو اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ چھتیں بھر جاتی ہے گھر کی۔ ابو الفرج اصفہانی مورخ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر لکھتے کہ اتنا جب وہ گانا گانے والی معروف گانا گاتی تھی مدینے میں تو اتنا رش ہوتا تھا کہ چھتوں پر لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اتنی زیادہ مادیات بڑھ گئی، اتنی زیادہ مادیات عروج پر ہے۔ اس زمانے میں میرے اور آپ کے چوتھے امام کو اصلاح کا آغاز کرنا ہے۔ اور سمجھے امام کا دور کیا ہے، سمجھے امام کا دور کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا امام کا جہاد کیا ہے۔ امام کا دور جس کے بارے میں کہا گیا ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، سب کے سب دین سے پھر گئے، سب کے سب نے دین سے منہ موڑ لیا، سب کے سب نے دین کو چھوڑ دیا، مگر انگلی پر گننے کے برابر لوگ بچے، 3، 7، 10 یا 20، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں بچے۔ دین ہے، نماز ہے، لیکن روح دین مر چکی ہے، حقیقت دین مر چکی ہے۔ لوگوں نے ولایت و امامت و آل محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ بس اس دور کو دوبارہ سے سمجھے۔ کون سا دور ہے؟ وہ دور ہے کہ جس دور میں یزید آ کر مدینے پہ حملہ کر رہا ہے، واقعہ ہررا ہو رہا ہے، کعبے کو جلایا جا رہا ہے، حجاج بن یوسف کم از کم 1,00,000 شیعوں کو قتل کر رہا ہے چوتھے امام کے دور میں، کم از کم 1,00,000 شیعوں کو۔ اس دور میں، جس دور میں گانا گانا مدینے میں عام ہو گیا ہے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، کوئی نقص نہیں سمجھا جاتا، اس دور میں جس دور میں سب کا احترام ہے سوائے چوتھے امام کے۔ چوتھے امام کہتے ہیں میں کیا کروں، میں حدیث بیان کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے حدیث بیان کرنے کا، میں حدیث بیان نہیں کرتا ہوں تو یہ بولتے ہیں آپ بیان کیوں نہیں کرتے، کیا کروں میں، کیا راہ حل ہے میرے پاس۔ اس دور میں امام کو تبلیغ کا، ترویج کا، اصلاح کا آغاز کرنا ہے۔ ایک پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ امام مسلحانہ قیام کریں، سید الشہداء کی طرح نکلے اور شہید ہو جائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ امام تو شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ اثر، وہ نتیجہ کہ جو مکتب کے دفاع کا ضروری ہے، اس وقت مذہب کو بچانا ضروری ہے، اس وقت دین کی حفاظت ضروری ہے، اس وقت دین کی حفاظت کے لیے شہادت کی نہیں بلکہ اس وقت دین کی حفاظت کے لیے فکروں کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ امام نے سید الشہداء کی قربانی کے بعد جتنے مسلحانہ قیام ہوئے ہیں ان کی کھل کر حمایت نہیں کی، جو ان میں خرابیاں تھی اس کی اصلاح کی، توابین کا قیام ہو یا مختار کا قیام ہو یا زید شہید کا قیام، جو ان کی خرابیاں تھی اس کی اصلاح کی، جو اس کے اندر اچھائیاں تھی اس کو بیان کیا،
جب قاتلین امام حسین کو قتل کیا جاتا تو امام خوش ہوتے تھے، لیکن امام نے وہ بنیادی محاذ سنبھال لیا کہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ مکتب بچ جائے، یہ مذہب بچ جائے۔ امام کے کاموں میں سے اہم ترین کام کیا تھا؟ دین کی حفاظت اور انسانوں کی ہدایت۔ اب امام کو دین کی حفاظت کرنی ہے، اب امام کو دین بچانا ہے، اب امام کو مکتب بچانا ہے، اب امام کو مذہب بچانا ہے، اب امام کو یہ حقیقی رسول کا مکتب آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ امام نے کیا کیا؟ کیا کیا امام نے سخت ترین دور میں، اس کٹھن ترین دور میں؟ امام ظاہری طور پر اس مادیات کے گھرے ہوئی دنیا میں، اس مادیات کے دلدل میں، امام جہاں پر فحاشیت اور عریانیت کو عام کر دیا گیا ہے، امام اس مادیات کے دور میں معنویات کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو امام ایک گوشے میں بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امام دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آخرت سے آشنا کر رہے ہیں۔ اس بصیرت کی نگاہ سے، اس اجتماعی نگاہ سے صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، اس اجتماعی بصیرت کی نگاہ سے، فکری نگاہ سے اگر صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں تو امام ظاہری طور پر تو دعائے مکارم الاخلاق پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو استقبال اور وداع رمضان کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو جمعے اور عید کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو عافیت اور گناہوں کی مغفرت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو لوگوں کے لیے آسائش کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو بارش کے نزول کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام ظاہری طور پر تو رحمت کے نزول کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن باطنی طور پر امام لوگوں کی فکروں کو توحیدی فکر بنا رہے ہیں۔ امام لوگوں کو قیامت سے آشنا کر رہے ہیں، امام اس مادیات میں ڈوبے ہوئے مدینے کو معنوی غذا فراہم کر رہے ہیں۔ امام اس مادیات کے زمانے میں معنویات کا پرچم بلند کر کے طاغوت کے خلاف سب سے بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ تم نے ہماری ولایت کو بھلا دیا ہے، ہمیں ولایت کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم دعا پڑھیں گے، ہم دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں گے، ہم دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھیں گے، ہم مناجات خمسہ عشر پڑھیں گے، مناجات تائبین ہے، مناجات راغبین ہے، مناجات ذاکرین ہے، مناجات محبین ہے، ہم مناجات پڑھیں گے، لیکن اس مناجات کے اندر اس انداز میں اپنی ولایت کو زندہ کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ مناجات کے آغاز میں، مناجات کے وسط میں، مناجات کے اختتام پر بار بار محمد اور آل محمد پہ درود بھیج کر، بار بار محمد اور آل محمد کا تذکرہ کر کے ہم توحید کے ساتھ اپنی ولایت کا تذکرہ کر کے بتائیں گے کہ جب تک ہم آل محمد کے در پہ نہیں آ جاتے تمہاری توحید بھی ناقص ہے، تمہارا دین بھی ناقص ہے، تمہاری رسالت بھی ناقص ہے۔ یہ امام جہاد کر رہے ہیں، امام کی دعائیں مکمل جہاد ہے۔ ظاہری طور پر امام ایک گوشے میں بیٹھ کے دعا پڑھ رہے ہیں، ظالم یہ سمجھ رہا ہے امام دعا پڑھ رہے، ظالم یہ سمجھ رہا ہے امام مناجات کر رہے، ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ امام نے ترک دنیا کر دیا۔ جیسے نہیں، ایک انسان تھک جاتا ہے دنیا سے، کیا کرتا ہے؟ مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے، 80-90 سال کا ہو گیا، دعاؤں کے علاوہ اور کرے گا کیا؟ دنیا سے تھک گیا، مایوس ہو گیا، اب خدا کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے، اب آئے گا مسجد میں بیٹھ کر دعائیں پڑھے گا، مفاتیح کھولے گا، قرآن پڑھے گا۔ یہی ہے نا آخری وقت میں سہارا، آخری وقت میں انسان کی امید یہی ہے نا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ امام بھی ایسے ہی ہیں، دنیا سے مایوس ہو گئے، دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا امام انہی دعاؤں کے ذریعے سے دین زندہ کر رہے ہیں، امام انہی مناجات کے ذریعے سے دین کا احیا کر رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں جو دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، چاہے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہو، چاہے امیر المومنین کی مناجاتیں ہوں، چاہے امام صادق کی دعائیں ہوں، امام صادق کی دعائیں تمام ائمہ کی دعاؤں سے زیادہ،
چاہے صحیفہ سجادیہ ہو، چاہے دعائے کمیل جیسی دعائیں ہو، چاہے چھٹے امام کی دعائیں ہو، یہ ہمارے مکتب کا وہ خزانہ ہے جو کسی اور مکتب کے پاس نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تصور بھی موجود نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں ان کے پاس کچھ صوفیوں کی کچھ دعائیں، کچھ اشعار، کچھ اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہے، لیکن ہمیں جو تحفہ نصیب ہوا ہے، دو تحفے ہمارے پاس خاص ہیں، ایک آل محمد کی دعائیں اور دوسرا آل محمد کی زیارات۔ یہ ہمارے پاس معارف کا وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتا ہے میں نے کوفے میں مسجد سہلہ میں ایک شخص کو دیکھا جو کبھی اس ستون پہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی اس ستون پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں اتنی نورانیت ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے مسجد کے در و دیوار اللہ اکبر کہتے ہیں، جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے مسجد کے در و دیوار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نزدیک گیا اور میں نے جا کر کسی سے پوچھا کہ یہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین ہے جو اس انداز میں عبادت کر رہا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں نزدیک گیا، میں نے امام کو سلام کیا، ادب اور احترام کا اظہار کیا اور امام کی شاگردی میں آنے کی درخواست کی۔ میں نے امام کا ادب کیا، میں نے امام کا احترام کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی امام کے سامنے ادب کا اظہار کرے امام اس کو تحفہ نہ دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ہم امام پہ احسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن احسان سے مراد یہاں پہ نیکی لے لے۔ کوئی اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے، کوئی اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا رابطہ رکھے، ہو سکتا ہے اہل بیت اس کو جواب نہ دے، ہو سکتا ہے اہل بیت کرم نہ کریں، ہو سکتا ہے اہل بیت اس پہ لطف نہ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام نے ابو حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا آ تجھے اپنے دادا علی کی زیارت کرواؤں۔ اس وقت تک مولا کی قبر کسی کو نہیں معلوم، نام و نشان نہیں ہے۔ ابو حمزہ پریشان ہو کے کہتا ہے کیا آپ کے دادا کی قبر بھی ہے؟ کہا آ تجھے لے چلوں۔ وادی حسین کے ایک وادی السلام کے ایک مقام پر پہنچے کہ جسے مقام امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر امام بیٹھے، ابو حمزہ صومالی کے ساتھ امام نے زیارت امین اللہ پڑھی۔ یہ وہ زیارت ہے، وہ باکمال زیارت ہے کہ جو ہر امام کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ پڑھی ہے امیر المومنین کے لیے، لیکن ہر امام کے لیے جہاں پر آپ کسی اور امام کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پہ امیر المومنین ہٹا کر اس امام کا اسم مبارک رکھیے اور اس امام کے لیے یہ زیارت پڑھیے۔ دو جملے زیارت کے ہیں اور اس کے بعد کمال کی دعائیں ہیں کہ امام کے در پہ جاؤ تو کیا طلب کرو۔ یہ چوتھے امام نے سکھایا، آل محمد کے در پر آؤ تو صرف دنیا مت مانگو، آل محمد کے در پہ آؤ تو صرف اور صرف یہ مادی سوالات مت کرو، یہاں پر آؤ تو یہاں سے تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، خدا بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، عصمت بھی ملے گی، پاکیزگی ملے گی، طہارت ملے گی، کامیابی ملے گی، سب کچھ ملے گا، طہارت ملے گی، ہر ضرورت تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ اس در پہ آؤ تو اخلاص کے ساتھ آؤ۔ یہ اتنے کریم ہیں، یہ آج بھی بانٹ رہے ہیں، یہ آج بھی بانٹ رہے ہیں۔ ایک غلام کو کیا بنا دیا، سوچے، تصور کریں، تصور تو کریں، ایک غلام کو یہ مقام دے دیا، ایک خدمت گزار کو یہ مقام دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت کرے اور یہ اجر نہ دے، ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی آل محمد کی خدمت میں لگا دی، آل محمد نے کیا مقام دیا، کم از کم 4 کروڑ افراد اس کی تشییع جنازہ میں موجود تھے، اور اس سے زیادہ افراد تشییع جنازہ میں جانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کیا مقام، کیا مرتبہ دے دیا۔ یہ اپنے غلاموں پہ کیسے کرم کرتے ہیں، یہ اپنے غلاموں پہ کیسے رحم کرتے ہیں۔ امام سجاد نے کس انداز میں جہاد کیا شام میں،
مدینے میں کس انداز میں امام نے تحریک چلائی، کچھ چیزیں رہ گئی امام کی، کس انداز میں امام نے معاشرے کو اتنا تبدیل کر دیا. تصور کیجئے گا، بس آخری جملہ، امام سجاد نے کیا کام کیا. امام سجاد نے، توجہ ہے، کیا جہاد کیا. پوری توجہ چاہتا ہوں. امام سجاد کی کیا حکمت عملی تھی، چوتھے امام کا کیا کارنامہ تھا. آخری بات، چوتھے امام نے کیا جہاد کیا ہے، کیا جہاد کیا ہے، کیا جہاد کیا ہے کہ اس دور میں، جس دور میں 20 سے زیادہ شیعہ نہیں تھے، چھٹے امام کی محفل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ امام سجاد کا جہاد ہے، یہ امام سجاد کا کمال ہے کہ اگر کسی اور مکتب کا امام ہے تو اسے اپنے آپ کو مستند ثابت کرنے کے لیے چھٹے امام کے درس میں مجبوراً آنا پڑتا ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ چوتھے امام کا کمال ہے. کیسے امام نے یہ جہاد کیا، کیسے امام نے یہ کارنامہ کیا. ایک چیز آج آپ کی خدمت میں صرف بیان کی دعاؤں کے ذریعے سے، باقی امام کے کام آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کس طریقے سے امام نے کامیابی کے ساتھ یہ کام انجام دیا. مشکلات آئی، سختیاں آئی، لیکن امام ڈٹے رہے. کامیابی کے ساتھ میرے مولا نے اس کارنامے کو انجام دیا. مولا خود کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ہماری مودت کا حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن میں ہماری محبت کا حکم دیا ہے. اگر اللہ قرآن میں ہماری محبت کا نہیں بلکہ ہم سے دشمنی کا حکم دیتا نا، تب بھی اتنا ظلم نہیں ہو سکتا تھا جتنا ظلم اس امت نے کر دیا اس امت نے. امام کو زہر دیا گیا. جب زہر کی شدت میں پیاس لگی ہوگی تو سوچے امام کو کس کی پیاس یاد آئی ہوگی، علی اصغر کی پیاس یا معصوم سکینہ کی پیاس، علی اکبر کی پیاس یا چچا عباس کی پیاس. کس کی پیاس کو یاد کر کے تڑپے ہوں گے. لیکن عزادارو، یہ پہلا جنازہ ہے جو مدینے میں شان سے اٹھا ہے. رسول کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، امیر المومنین کا جنازہ تنہائی میں اٹھا. امام حسن کے جنازے پر تیر تھے اور غریب حسین کا جنازہ کربلا کے بن میں بے گور و کفن پڑا ہوا تھا. احترام کے ساتھ اٹھا ہے، جو بڑے ادب کے ساتھ اٹھا ہے، جو بڑے شان و شوکت کے ساتھ اٹھا. جنت البقیع میں میرے مولا کو دفن کیا گیا. میرے مولا کی آخری رسومات کو امام باقر نے ادا کیا. اور اب امام کی ایک اونٹنی ہے جو امام کے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی. بار بار امام کے گھر سے امام کی قبر پہ آ جاتی ہے. جب امام باقر سے پوچھا گیا یہ اونٹنی کیوں امام کے درد میں اتنا تڑپ رہی ہے، پانچویں امام کہتے تمہیں نہیں معلوم، میرے بابا نے اس پر بڑے حج کیے ہیں لیکن کبھی اس اونٹنی کو تازیانہ نہیں مارا. کیوں؟ کیونکہ میرے بابا کو پتا ہے تازیانے کا درد کیا ہوتا ہے. اپنی پشت پر تازیانے سہے وہ برداشت تھا، لیکن جب کوئی بچوں کو تازیانے مارتا تھا، جب کوئی بیویوں کو تازیانے مارتا تھا، سید سجاد برداشت نہیں کر سکتے.
جب میرے مولا کو غسل دیا گیا، جب میرے مولا کو غسال غسل دے رہا تھا، غسال نے دیکھا جسم پر عجیب نشانات ہے، کہیں پر بیڑیوں کے نشانات ہے، کہیں پر خاردار توق کے نشان ہے، کہیں پر نیل کے سبز نشانات ہے۔ کیوں یہ نیل کے سبز نشانات کیوں ہے؟ یہ وہ نشان ہے جو سید سجاد کو کوفے اور شام کے رستے میں تازیانے لگتے تھے۔ یہ وہ نشانات ہے جو سید سجاد کو تازیانے لگتے تھے۔ میرے غریب مصائب ختم ہو گیا عزادارو، میرے غریب امام کو جب جنت البقیع میں دفن کیا گیا، یقیناً سجاد کو وہ منظر یاد آیا ہوگا جب 11 محرم کو کربلا سے جا رہے تھے، باپ کا بے گور و کفن لاشا جوان بچے نے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بابا مجھے معاف کر دینا، میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، میں آپ کو غسل نہ دے سکا، میں آپ کو کفن نہ دے سکا، میں آپ کی نماز نہ پڑھ سکا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، امام زین العابدین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں مولا حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، حاضرین مجلس کی دعاؤں کو پورا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہے، عراق میں پروردگار، لبنان میں، ایران میں، فلسطین میں پروردگار تمام مظلوموں کو کامیابی عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں اور مددگاروں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔